بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ صورتحال جو پاکستان میں اس وقت ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کو صورتحال اچھی نظر نہیں آتی، پر امید نظر نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ تو مایوسیوں میں گھرے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے آگے کیا ہونے والا ہے، ہم کیا بتا سکتے ہیں۔ صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو ساتھ یہ بھی ایک پریشانی نظر آتی ہے کہ اس صورتحال کو درست کرنے کی طرف بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہے، کسی کا کوئی خاص ارادہ نظر نہیں آتا، اس کی ایسی سوچ نظر نہیں آتی جس سے یہ اندازہ کیا جا سکے کہ وہ صورتحال کو درست کرنے کے لیے فکر مند ہیں۔ بھگدڑ ہے اگر تو وہ یہ ہے کہ اپنے کرپشن کے کیسز کس طرح ختم کرا لیے جائیں۔ اگر عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں تو پستے رہیں۔ اگر اکانومی آپ کی برباد ہو رہی ہے اور اس کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں معیشت کے کولیپس ہونے کے، تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے کہ آدمی کہہ سکے کہ درستی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم ایک ایسے پولیٹیکل اور اکنامیکل کیوس کی طرف بڑھ رہے ہیں جو شاید پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ سوسائٹی میں زبردست قسم کی پولرائزیشن ہے۔ بہت تھوڑے لوگ، لیکن جو بھی لوگ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بڑا سختی سے سپورٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی فیملی میں، ایک ہی گھر میں لوگوں کی آپس میں بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بالکل کچھ اور سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وقت جو ساری اگر پولیٹیکل پارٹیز کی کوشش، بحث اور ان کا دیکھا جائے کہ فوکس ہے کیا، تو وہ سارا فوکس یہ نظر آتا ہے کہ اقتدار پہ ہم نے اپنا قبضہ کیسے مضبوط کرنا ہے اور آگے اقتدار ہم نے لے کے کیسے بڑھنا ہے۔ اقتدار میں بھی ایک بہت بڑا دکھ ہے۔ اقتدار اس وقت 2-3 خاندانوں کی وراثت بن چکا ہے۔ ان کے نکمے بچے وہ آپ کے حکمران بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کی یہ خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کے اس وقت کے کیاس کو، یہ جو طوفان اس وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے یا اس پہ قابو پانے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو نہ اہلیت نہ کچھ، ان کی پوری کوالیفیکیشن ہی یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ ایک نمبر گیم جس کے ذریعے حکومت بھی بدلی گئی، وہ نمبر سب سے امپورٹنٹ بن گیا اور ہر پارٹی اس چکر میں ہے کہ جس طرح بھی ہو، کسی کو پیسے دے کے یا ہیرا پھیری یا لالچ دے کے، جیسے بھی ہو، ہیڈ کاؤنٹ پوری ہونی چاہیے، وہ نمبر اپنے پورے رکھے۔ اور اسی چیز کی وجہ سے جو جوڑ توڑ کی سیاست، جو غاصبانہ قسم کی سیاست، جو کرپشن پہ بیس سیاست، وہ آپ کو ایک کلین کی طرف لے کے جا رہی ہے جس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سول وار ہو سکتے، یہ وہ، اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی سول وار ہو، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی اچھائی اس میں سے نکلنے کی توقع نظر نہیں آتی۔ پھر اس میں ایک اور جو غلط کام کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں ہم ہر چیز میں آرمی کو ڈریگ کر لیتے ہیں۔ میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان آرمی کو ہمیں ان معاملات میں ڈریگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی ایک طرف تو قربانیاں دے رہی ہے اور پھر ملک ہے خطرات میں گھرا ہوا۔ ہمارے افغان بارڈر دیکھ لیجئے یا بھارتی بارڈر دیکھ لیں، ادھر سے کشمیر دیکھ لیں، ہر جگہ ایک ٹینشن موجود ہے اور آپ کی افواج کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی قوم، ان کے لوگ ان کی حمایت کریں، نہ کہ ان کے اوپر شدید تنقید اور غلط الزام تراشیاں کریں۔ اس سے لازماً غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اور پاکستان آرمی کبھی بھی نہیں چاہے گی
کہ وہ اپنے ہی عوام کی حمایت اور محبت کھو بیٹھے۔ اب اس ساری کشمکش میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے، اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ وطن ہمارا پاکستان ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی فوری طور پہ ہمیں سیریسنس نظر نہیں آتی جس میں کہا جائے کہ بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کوئی کوشاں ہے، کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے وہی آج اپنے ملک کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور انہوں نے مورچہ بندی اس طرح کی ہے کہ وہ صرف اپنے مفادات کے دفاع کے لیے آپ کو سفارہ نظر آتے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرتے نظر نہیں آتے۔ ایک روڈ میپ ہونا چاہیے تھا جس سے عوام کو کچھ نظر آتا کہ ہم کسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جو مکمل طور پہ آپ کو کمپریہنسولی پولیٹیکل، سوشو اکنامک اور الٹیمیٹلی آپ کہہ لیجئے کہ ایک پروگریسو قسم کا آپ کو رستہ دکھاتا ہے جس سے کہ ملک ترقی کرتا نظر آتا ہے، عوام کو کچھ سہولت ملتی نظر آتی۔ وہ نہیں ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے کہ جی سب سے پہلے تو اکانومی آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، پھر آپ دفاع بھی کر سکیں گے، پھر آپ عوام کے بھلائی بہبود کے لیے بھی خرچ کر سکیں گے، پھر آپ اگر سبسڈیز دینا چاہتے ہیں لوگوں کو سستا کھانا مہیا کرنے کے لیے تو آپ اناج پہ سبسڈی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کما رہے ہوں گے۔ سو اکانومی کا بہتر ہونا وہ ایک بہت ہی اہم چیز نظر آتی ہے، باوجود اس کے کہ ملک کا دفاع بھی بہت اہم ہے، لیکن اس سٹیج کے اوپر ہم دفاع کے لیے بہت تھوڑا خرچہ کر سکتے ہیں، وہی خرچہ کر سکتے ہیں جو انتہائی ضروری ہو۔ باوجود اس کے کہ ہمارا دشمن ہم سے 8-9 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہو دفاع پہ، ہم مجبور ہیں کہ ہم بہت زیادہ نہیں خرچ کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باہر سے خطرات کم ہو گئے، خطرات تو موجود ہیں، لہذا ہمیں اکانومی کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہماری جو استطاعت ہے وہ بڑھے اور ہم اپنے دفاع پہ زیادہ توجہ دے سکیں، ہم اپنے عوام کو سستا راشن مہیا کر سکیں، ہم اپنے عوام کی زندگی کا معیار بہتر کر سکیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پانی کی قلت، بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں، تو ہم پانی وغیرہ کے وسائل بنانے ہیں، وہ لوگوں کو مہیا کر سکیں۔ بہت کچھ ہے کرنے کو، لیکن بھوکا ننگا جس کے ہاں مسائل ہی مسائل و معاشی مسائل، وہ کیا کرے گا؟ اب یہاں پہ سب سے بڑی رکاوٹ اس معاملے میں جو نظر آتی ہے وہ ہے قرضہ۔ قرضہ آپ کا اس وقت میسو ہے، اور یہ جو سیاسی اشرافیہ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے یہ اس کی بات ہی نہیں کرتے کہ ہمیں قرضہ بالآخر اتارنا ہے۔ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو عزت دار قومیں قرضہ کھا نہیں جاتی، قرضہ اتارنا ہوتا ہے، اتارتی ہیں، اسی سے ان کا وقار بڑھتا ہے عالمی اقوام عالم میں۔ اب وہ قرضہ اتارنے کے لیے ایک اسٹریٹجی چاہیے، اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجی چاہیے کہ آج قرضہ ہماری آمدن کا تقریباً 86% بن چکا ہے۔ جو جی ڈی پی ہے اس کا 86% آج آپ کو قرضے کی شکل میں ہے، جس کا آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے۔ جب آپ کو آپ کی آمدن میں سے بچتا ہی کچھ نہیں تو قرضہ اترے گا کیسے؟ اور اگر قرضہ اتارنا شروع کر دیں اپنی آمدن سے تو آپ آگے زندگی گزاریں گے کیسے؟ کیونکہ آپ کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ سو اس کے لیے ایک اسٹریٹجی چاہیے، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بڑے سخت فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ بالآخر تو یہ بوجھ اس قوم نے اٹھانا ہے۔ اس میں پہلے تو آپ کو کفایت شعری کی طرف جانا ہوگا، پھر آپ اپنا سرکولر ڈیٹ کم کریں، پھر آپ اپنے لاس میکنگ اینٹیز ہیں آپ کی، ان کے نقصانات آپ کم کریں، وہ نقصانات آپ کا نہ ہو، اور اسی طرح جو آپ کی سرکولر ڈیٹس وغیرہ ہیں ان کا وہ آپ کے جو ہیں کنٹرول ہوں۔ پھر آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں جس سے آپ کی آمدن بڑھے، ڈالر قیمت امپروو کرنی چاہیے روپے کی، یہ بہت ساری چیزیں جو کرنے کی ہیں۔ لیکن ایک ٹیکس بھی جمع اپنے کرانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک انکم، حکومت اپنی انکم ریز کرتی ہے۔ اس ٹیکسیشن وغیرہ کے معاملے میں ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے یا ٹیکس کے ریٹ بعض جگہوں پہ بڑھانے کے لیے آپ کو بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔
قرضے میں ڈوبی ہوئی قومیں بہت اچھی خوشحال زندگی گزار نہیں سکتی، لہذا ہمیں بھی اس پروسیس سے گزرنا ہوگا، کیونکہ یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اب اس پروسیس سے گزرنے کے لیے جب آپ سخت فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی۔ میرا تجربہ ہے کہ جب پیچھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے کوشش کی کہ تاجران جو بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ملک کی، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، تو تاجروں نے ہڑتال کر دی۔ جب انہوں نے ہڑتال کی تو وہ ہڑتال کامیاب ہو گئی، اس لیے کہ اپوزیشن جو آج پی ڈی ایم کہلاتی ہے وہ ان تاجروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے۔ اب تاجروں کو جب پولیٹیکل سہارا مل جاتا ہے یا کسی بھی گروپ کو مل جائے تو وہ سارا نقشہ زمین پہ بدل جاتا ہے، چنانچہ حکومت وہ اصلاحات کر ہی نہیں سکی جس کی ضرورت تھی۔ اب اگر یہ اپوزیشن بھی اس فیصلے میں شامل ہوتی اور یہ ساری پارٹیوں نے مل کے کیا ہوتا کہ ہم نے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، تو پھر یہ اپوزیشن کے لوگ اس وقت تاجروں کے ساتھ ہڑتال میں تو شریک نہ ہوتے۔ سو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو رونا دھونا جو ہمارا اس وقت پولیٹیکل اپنے کیسز ختم کرانے، اپنے لیے مال لوٹ مار کرنی، اب سوچئے دیکھیے کہ حالات کیا ہیں۔ پنجاب میں بجٹ پیش نہیں ہو سکا، یعنی ایسی مشکلات ہیں اس وقت سیاسی کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ملک چلانے کے ڈھنگ یہ ہیں۔ اب جب یہ آپ نے سخت فیصلے کرنے ہیں اور مثال کے طور پہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو ہی جائیں اور مل کے فیصلہ کر لیں، ٹیکس ریٹ بڑھ جائیں، لوگوں کی آمدن کم ہو جائے ان چیزوں سے، اور ہم سوچیں کہ جی ہم نے جو اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی ہے اس میں 4 سال اگلے ایسے ہوں گے یا 5 ایسے ہوں گے کہ ان میں عوام کو کوئی خاص ریلیف نہیں دیا جا سکے گا، تو ملک کی بقا کے لیے عوام یہ سارا دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان حالات میں وہ تیار نہیں ہوں گے۔ میں جب کسی سے بات کرتا ہوں کہ کیا آپ اس ملک کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں گے جس میں آپ کا معیار زندگی بھی پہلے سے کچھ خراب ہو جائے گا، آپ کو سہولتیں بھی پہلے سے کم ہو جائیں گی، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے یہ کریں، تو ملک کو خراب کرنے کا کام کیا میں نے کیا ہے؟ اب کسی کو آدمی کیا سمجھائے؟ جب آپ ووٹ دیتے ہیں اور غلط لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں تو ملک کو برباد کرنے کا کام وہاں سے آپ نے شروع کر دیا۔ اس وقت تو نہیں ہم سوچتے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، لہٰذا آپ کی غلط چوائس کی وجہ سے وہاں پہ ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں جو صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن بہر صورت بعض لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے رہے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ سخت فیصلے آپ کریں، سب مل کے کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کتنا بوجھ اٹھائیں تو ہم اٹھا لیں گے، لیکن اس بوجھ سے پہلے جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ان کا پیسہ سارا واپس آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ جو بڑا چھوٹا طبقہ ہے، جو حکمران ہے، جو 5-4 خاندان ہیں، پھر ان کے آگے چیلے چانٹے ہیں، وہ تو لوٹتے رہیں، وہ یہاں سے مال کما کے باہر لندن اور ادھر ادھر جا کے ڈھیر کرتے رہیں، اور ہم جنہوں نے پاکستان کے ساتھ وفاداری نبھائی، ملک میں بیٹھے رہے، کہیں باہر گئے نہیں، پورا ٹیکس نہیں دیا تو چلو کچھ ٹیکس دیا، تو سختی جھیلنے کے لیے صرف ہم رہ گئے ہیں۔ لازماً اس سوال کا جواب میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ سو خرابی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوس دور ہو جائے، معاشیات امپروو ہوں، یہ ہو وہ ہو، لیکن اشرافیہ سے پیسہ وصول کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اس سسٹم کا کیا کریں جہاں انصاف بڑا یک طرفہ ہے، جہاں سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ ہر حالت میں مال لوٹنے والے کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو یا وطن عزیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ لوٹا ہوا وطن اپنا پیسہ واپس لے لیں۔ چنانچہ اگر میں یہ کہوں کہ آج اس کیوس کے ذمہ دار یہ حکمران ہے، اور خاص طور پہ یہ 2-3 فیملیز جو بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ان کو اگر ان کا اگر کوئی خلوص ہے یا ان کے دل میں اس ملک کی کوئی محبت ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولادوں نے یہی رہنا ہے، تو پھر ان کو بھی قربانی کرنی ہوگی، جو لوٹا ہے وہ واپس لانا ہوگا۔ یہ کام عدالتیں نہیں کرا سکیں، آپ کے ایف آئی اے نہیں کرا سکی، نیب نہیں کرا سکا۔ چلیے توقع کریں کہ یہ رضاکارانہ طور پہ خود کر دیں۔
تاکہ کچھ تو مورل جواز ہو کہ آپ اپنی عوام کو سختی میں سے گزارنا چاہتے ہیں، کچھ تو اس کی کچھ اخلاقی جواز اس کا کچھ تو بن جائے۔ یہ ہے وہ مقدمہ جس کا ہمیں فیصلہ چاہیے۔ جب تک لٹا ہوا مال واپس نہیں آئے گا، ہم اپنے غریب اور بے روزگار لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، آپ اگلے 5 سال تک ہمیں یہ کر کے دیں، وہ کر کے دیں۔ یہ مناسب نہیں لگتا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہوگی کہ ہم اس طرف سے آنکھیں بند کریں جو ہمیں لوٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ہم جو لٹے ہوئے ہیں انہی کی جیبیں خالی کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اس بجٹ میں یہی کچھ ہوا ہے۔ ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن جہاں جہاں پیسہ پھنسا ہے وہاں سے ریکوری کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہی ملک چلانے کے ڈھنگ ہیں؟ اس کے لیے عوام بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، سوچیں، اور وہی بنیاد کہ اگر ہم نے جمہوریت چاہیے تو کم از کم ووٹ اچھے لوگوں کو دیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر آ کے ووٹ لینے کے بعد غلط کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ بے حس قوم کی طرح پڑے رہنے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک کڑا امتحان ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم کے سوچنا ہوگا کہ اس امتحان کو ہم نے کس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس مقابلے کے لیے ہمیں حب الوطنی، خلوص اور قربانی کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔